خبر کراچی سے، جس کے علاقے گلستان جوہر میں دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا۔ 10 سال کا بچہ لفٹ کے دروازے میں پھنس گیا، لفٹ چل پڑی اور بچہ جان سے گیا۔ کریم اکلوتا بیٹا تھا۔ واقعے کی تفصیل آصف خان سے جانتے ہیں۔ آصف، بتائیے اینی شاہدین اس سے متعلق کیا بتاتے ہیں؟ جی بالکل، اینی شاہدین کا کہنا یہ ہے کہ یہ 5 منزلہ عمارت ہے اور اس عمارت کی جو لفٹ ہے اس میں 2 بچوں نے داخل ہونے کی کوشش کی۔ یہ لفٹ جو ہے یہ پرانی لفٹ ہے، دروازے والی لفٹ تھی جس کو باہر سے کھینچا جاتا ہے دروازے کو۔ اس دروازے سے ایک بچہ داخل ہو گیا جبکہ دوسرا بچہ لفٹ میں داخل نہیں ہو سکا۔ بچہ لفٹ کے اندر پھنسا، جس کے باعث جو ہے بچہ لفٹ میں پھنسا، جس کے بعد ریسکیو عملہ یہاں پر پہنچا اور جو لفٹ ہے اس کو کاٹ کر اس بچے کو نکالا گیا۔ بچہ جو ہے وہ چل بسا اور اس کی شناخت کریم کے نام سے ہوئی ہے۔ 10 سالہ یہ بچہ ہے۔ اب اس بچے کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اس وقت اس کی لاش کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ والدین کا اکلوتا بچہ تھا۔ جی ٹھیک ہے آصف خان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اس افسوسناک واقعے سے متعلق۔ اینی شاہد نے کیا بتایا وہ بھی آپ دیکھیے، سنیے۔ جیسے ہی چلنے لگی وہ بچے آئے 2 اور انہوں نے ایک دروازہ کھینچا، جبکہ رکی نہیں، لفٹ چلتی رہی۔ ایک بچہ تو اندر آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، دوسرا نے پاؤں آدھا اوپر تھا وہ آدھا نیچے ہو جا، لفٹ میں پھنس گیا۔ وہ لفٹ میں پھنس گیا، میں وہ لفٹ کا دروازہ بھی کھلا رہ گیا نہیں چلو، لفٹ بھی چلتی رہی اور وہ لفٹ چلتی رہی۔ میں نے 5ویں دبایا تو وہ 5ویں تک وہ رکی نہیں۔ دوسرے بچے کو تو میں نے گلے لگا لیا، وہ کانپ رہا تھا بری طرح، اس کو پکڑ چا لیا میں نے۔ اسلام آباد میں بے گناہ پشتونوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر تشویش کا اظہار کر دیا۔ خط میں کہا گیا، اسلام آباد میں جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہیں۔ موجودہ حالات میں اگر نفرت کو ہوا دی جائے گی تو اس کے ملک پر طویل المدتی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ پختون IDPs کے طور پر اسلام آباد میں رہے ہیں۔ اسلام آباد کے پختون پہلے ہی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ حکومت مزید مشکلات پیدا نہ کرے۔ اسلام آباد میں رہنے والے پختون انتہائی کم تنخواہ اور اجرت پر کام کر رہے ہیں۔ حکومت کے اقدامات سے ان کے لیے معاشی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ 2018 میں بھی پنجاب میں رجسٹریشن کے نام پر پختونوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا تھا۔ ایسے اقدامات نہ کیے جائیں جس سے پختونوں کی مشکلات میں اضافہ ہو۔ PTI مظاہرین نے رینجرز اور پولیس اہلکاروں کے سروں میں کیلوں والے ڈنڈے مارے۔ اپنے بچوں کو محفوظ جگہ چھوڑا ہوا ہے کہ کوئی آنچ بھی نہ آئے۔ قوم کے بچوں کو مرنے مارنے کے لیے میدان میں لے آئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ کہا، یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتا کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈنڈے اور ہتھیار ہوں۔ طالب علم تعلیمی اداروں میں بیٹھا اچھا لگتا ہے، ڈی چوک پر نہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا مریم نواز کے بیان پر رد عمل۔ بیرسٹر سیف نے کہا، جھوٹ کی ملکہ سچ بولنا کب سے بھول چکی ہیں۔ الزام تراشی کا ڈرامہ مریم نواز رچا رہی ہیں۔ حکومت نے بیلاروس کے صدر کے سامنے پاکستانی جمہوریت کا پردہ چاک کیا۔ مریم نواز بچوں پر تشدد کر کے پنجاب پولیس کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش بند کریں۔ پرامن احتجاج پر تشدد کر کے پنجاب پولیس نے ظلم کی حد کر دی۔ جعلی اور فاشسٹ حکمرانوں کے نیچے غلامی کرنا قوم کا مستقبل نہیں۔ قوم ان کٹ پتلی حکمرانوں کے چنگل سے حقیقی آزادی چھین کر لے گی۔ جس دن مریم نواز کا حساب ہوگا وہ دن پاکستانی قوم کی فتح کا دن ہوگا۔ امن و امان بحال کرنا تھا، پورا اسلام آباد بند کر دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامیہ پر برس پڑے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا، میں اپنے آرڈر کا خود شکار ہو گیا، عدالت نہیں پہنچ سکا۔ PTI نے غلط کیا تو آپ نے بھی تو غلط ہی کیا۔ تاجروں اور مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں۔ مدارس رجسٹریشن بل پر صدر کے دستخط میں تاخیر۔ چیئرمین پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے۔ مدارس رجسٹریشن بل پر ابھی تک صدر نے دستخط نہیں کیے ہیں۔ حافظ حمداللہ نے کہا، بل دونوں ایوانوں سے پاس ہونے تک پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو آن بورڈ تھے۔ بلاول پاپا کو کہیں بات پارلیمنٹ کی بالادستی کی ہے۔ فضل الرحمان تنگ آمد بجنگ آمد پر عمل کرنے میں حق بجانب ہیں، پھر اس کا راستہ روکنا ڈائلاگ سے ممکن ہوگا نہ لاٹھی سے۔ آج کی ملاقات میں باتیں تو بہت ہوئیں لیکن مین نقطہ مدارس کے بل کا تھا۔ رہنما JUI سینیٹر کامران مرتضیٰ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ کہا، بلاول بھٹو نے کہا، ہم نے اس پر ووٹ کیا ہے، آپ کے طے کیا ہوا ہے، اب یہ بل آپ کا نہیں بلکہ ہمارا ہے۔ آپ کی تجویز پر غور کریں گے، 1-2 دن میں مزید بات کریں گے۔ فیصل وافڈہ کی کال آئی کہ مولانا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔
امید ہے آج فیصل وافدہ کی ملاقات مولانا سے ہو جائے گی۔ بہت ہوئی ہیں، یہ بھی ایک نکتہ تھا بلاول صاحب کا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ کل جب فرض کریں کہ کوئی ایسی بات ہوتی کہ آپ اس طرح کا بل لاتے تو ممکن ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے، مگر یہ ممکن ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہ کرتے، مگر اب ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے، آپ کے ساتھ طے کیا ہے، اب یہ بل آپ کا نہیں ہے، اب بل یہ ہمارا بھی ہے۔ بلاول صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو آپ کی تجویز ہے اس کو بھی غور کر لیتے ہیں، ڈسکس بھی کر لیتے ہیں، اور پھر جو نا ایک آدھ دن کے بعد اس پہ مزید بات کرو۔ زرداری صاحب کی پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا کہ صدر صاحب جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، مگر صدر صاحب جب صدر ہوتے ہیں تو وہ ریاست کے ہیں۔ اس ملاقات کے بعد میں تھا تو واڈا کی مجھ سے بات ہوئی، کہہ رہے تھے کہ مولانا سے ملاقات ہو سکتی ہے، میں نے کہا کہ ابھی تو میں نکل آیا ہوں اور پھر کل دیکھیں گے، آگے میسج بھی میں نے کنوے کر دیا، جو بھی ٹائم مجھے ملے گا میں وہ کروں گا۔ تو واڈا صاحب سے ایک ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے کل۔ گورنر ہاؤس پشاور میں آج صبح 10 بجے آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی آل پارٹیز کانفرنس کی میزبانی کے فرائض انجام دیں گے۔ اعلامیے میں کہا گیا صوبے کی تمام سیاسی قیادت گورنر ہاؤس میں منعقدہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گی۔ گورنر ہاؤس پشاور میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کل جماعتی کانفرنس میں صوبے میں پائیدار امن، وسائل و حقوق پر بات کی جائے گی۔ ایک اور مبینہ پولیس مقابلہ جعلی نکلا۔ پیر آباد مقابلے میں جاں بحق مبینہ ملزمان کے اہل خانہ نے ایس پی اورنگی آفس کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ جعلی پولیس مقابلے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ مزید بتا رہے ہیں آصف خان اپنی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں اورنگی ٹاؤن مبینہ پولیس مقابلہ یا معاملہ کچھ اور۔ پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے دونوں نوجوانوں کے اہل خانہ ایس ایس پی اورنگی ٹاؤن پہنچ گئے۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ 2 دسمبر کو پولیس نے دونوں کو بے گناہ قتل کیا۔ بلاول اور نقاش دوست تھے، ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی سامنے نہیں آیا۔ کون سا مقابلہ ہے جس میں تشدد بھی بہت ہے، اس کے سینے پر چاقو کا نشان بھی واضح ہے، اس کے بعد ان کو جلایا بھی گیا ہے، ان پر ہر طرح کا تشدد کیا گیا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو جعلی مقابلہ بنا کر دیا۔ پہلی بات یہ کہ جب وہ آپ کی کسٹڈی میں آ گئے، یعنی آپ نے ان کو آن دا کسٹڈی لے لی، آپ نے انہیں تھانے میں لے گیا، پھر آپ نے کون سا مقابلہ کیا؟ احتجاج کے باعث کئی گھنٹوں تک اورنگی ٹاؤن 5 نمبر پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی، جس سے شہری رل گئے۔ انہوں نے بے گناہ مارا ہے، یہ بلا کے جس نے اس کے ساتھ مطلب جو زیادتی کی، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی کڑی سے کڑی سزا ملے۔ پولیس کی جانب سے یقین دہانی کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ایس ایس پی ساؤتھ ساجد صدوری کی نگرانی میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی، جو واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز، کراچی۔ شیخوپورہ میں کزن کو قتل کر کے انگوٹھا کاٹ کر رکھ لیا۔ ملزم مقتول کے انگوٹھے سے ATM سے پیسے نکلواتا رہا۔ کٹا ہوا انگوٹھا استعمال کر کے 10 لاکھ روپے نکلوا لیے تھے۔ پولیس نے بتایا ملزم نے 3 ساتھیوں کی مدد سے خالہ زاد یاسین کو قتل کیا، لاش بوری میں ڈال کر نہر میں پھینک دی۔ کٹا ہوا انگوٹھا مزید پیسے نکلوانے کے لیے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ مقتول یاسین والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پولیس نے تینوں ملزم گرفتار کر لیے۔ خبر دیں آپ کو کہ فرانس کے وزیر اعظم مشیل بارنیے کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے۔ فرانس کے وزیر اعظم پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کر سکے۔ فرانسیسی وزیر اعظم کو پارلیمانی منظوری کے بغیر بجٹ اقدامات پر عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا۔ یوں فرانس میں 62 سال بعد کسی سربراہ مملکت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ اسلام آباد میں درگاہ عالیہ گولڑا شریف میں حضرت پیر سید غلام محی الدین گیلانی المعروف بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات شروع۔ 2 روزہ تقریبات کی صدارت سجادہ نشین گولڑا شریف پیر سید معین الحق گیلانی کر رہے ہیں۔ عرس کے پہلے دن مشائخ عظام، علماء کرام اور مریدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر محفل سما کا اہتمام بھی کیا گیا، جس کے اختتام پر لنگر غوثیہ تقسیم کیا گیا۔ آج شام آخری محفل میں مزار شریف پر پھولوں کی چادر چڑھائی جائے گی۔ چیمپئنز ٹرافی کا تنازع حل کرنے کا مشن، چیئرمین PCB آج صبح دبئی روانہ ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے محسن نقوی آج ICC بورڈ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ میٹنگ میں اہم فیصلے ہونے کا امکان ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔